اور ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ظلم کرنا زنا کرنے سے بھی بدتر ہے، شراب نوشی سے بھی بدتر ہے، سور کھانے سے بھی بدتر ہے. اس لیے کہ یہ تینوں گناہ ایسے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا توبہ سے معاف ہو جاتا. لیکن ظلم اگر کسی شخص پر کیا جائے تو وہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہو. اگر ایک آدمی ساری زندگی شراب پیتا رہے، زنا کرتا رہے والعیاذ باللہ، اور آخر میں اس کو ہوش آ جائے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر لے تو سب معاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو اس ظلم کی معافی اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ وہ مظلوم معاف نہ کر دے یا اس کا بدلہ نہ لے. اتنی بڑی سخت وعید ہے. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم قیامت کے اندر اندھیریاں ہی اندھیریاں ہوں گی. قرآن کریم میں آیا ہے کہ جب لوگ حشر میں اٹھائے جائیں گے اور ان کو ایک خاص طرف چلنا ہوگا تو اندھیرا ہوگا چاروں طرف، لیکن مومن کے لیے، مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نور پیدا کرتے ہیں. یسعی نورہم بین ایدیہم، کہ ان کا نور ان کے سامنے چلے گا، جو راستہ دکھائے گا، یہاں تک کہ جنت تک پہنچا دے گا. وہ نور ان کے ساتھ اس طرح چلے گا کہ ان اندھیریوں کے اندر ان کو راستہ صاف نظر آئے گا، جہاں جانا ہے وہ ان کو پتا ہو. لیکن ظلم کرنے والے کے لیے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل میں ہوگا، یعنی بجائے اس کے کہ اس کے سامنے کوئی روشنی ہو جس روشنی کے ذریعے وہ اپنا راستہ پہچانے، اس کے بجائے چاروں طرف ظلمتوں کا راج ہوگا. ظالم کے لیے بھٹکتا پھرے گا، اور اس ظلم کا بدلہ جب تک نہیں لے لیا جائے گا اس وقت تک اس کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا. بڑی خوفناک وعید. تو یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی معافی نہیں، دنیا میں معافی، آخرت میں جب تک کہ اس کا بدلہ نہ لے لیا جائے. اسی لیے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آنے والے، وہ کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں کہ بھئی مجھے اندیشہ ہے کہ اگر کہیں مجھ سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہو مجھ سے تو وہ مجھ سے ابھی بدلہ لے لے، تاکہ قیامت کے دن مجھے اس کا حساب دینا نہ پڑے. وہ ذات جو معصوم عن الخطا، وہ ذات جو ہر ایک کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ کرنے والی، وہ ذات جس سے ظلم کا تصور نہیں، وہ کھڑے ہو کر یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ میں نے کوئی ظلم کیا ہو تو وہ مجھ سے آج بدلہ لے لے. یہ معاملہ اتنا سنگین ہے. آپ نے یہ عمل کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی میں خود معافی مانگ رہا ہوں لوگوں سے، میں خود کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بدلہ لے لو تاکہ ظلم کا عذاب مجھے نہ ہو والعیاذ باللہ. تو پھر تم کس شمار قطار میں ہو؟ www.darsequran.com